ایک چھوٹے سے مگر خوبصورت شہر میں جہاں صبح سورج کی روشنی بازار کی تنگ گلیوں میں سنہری لکیر کی طرح پھیلتی تھی، وہاں ایک ماں اور بیٹی کی چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان بڑی نہیں تھی، مگر اس میں محنت کی خوشبو تھی، مٹی کی مہک تھی اور عزت کی کمائی تھی۔ وہ دونوں مٹی کے برتن بناتی تھی، گھڑے، پیالے، دیگچیاں، چراغ اور خوبصورت مٹی کے گلدان۔ حیا کا نام تھا حیا، اور اس کی ماں سب اسے اماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ حیا کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اب اس کی دنیا صرف اس کی ماں تھی۔ ہر صبح دونوں فجر کے بعد اٹھ جاتی، اماں مٹی گوندتی اور حیا چاک پر برتن بناتی۔ جب حیا کے نرم ہاتھ مٹی کو شکل دیتے تو یوں لگتا جیسے کوئی خواب جنم لے رہا ہو۔ لوگ کہتے تھے، یہ لڑکی عام نہیں، اس کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ اسی بازار میں ایک ظالم اور طاقتور آدمی تھا جسے سب بازار کا پرا کہتے تھے۔ وہ دولت مند تھا مگر دل سے غریب۔ وہ روز بازار کا چکر لگاتا، دکانوں سے بھتہ لیتا اور سب کو ڈراتا۔ ایک دن اس کی نظر حیا پر پڑی، وہ رک گیا۔ پہلی بار اس نے کسی کو اس طرح دیکھا تھا، مگر یہ محبت نہیں تھی، یہ ہوس تھی، غرور تھا، مالک بننے کی خواہش تھی۔ وہ روز آنے لگا، حیا تم بہت خوبصورت ہو، میرے ساتھ چلو، تمہیں رانی بنا دوں گا۔ اماں فوراً بیٹی کے سامنے کھڑی ہو جاتی، میری بیٹی کوئی سامان نہیں ہے۔ پرا ہنستا اور کہتا، ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گی۔ ایک دن اماں جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حیا نے حکیم بلایا، دوا دی، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ آخری رات اماں نے حیا کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کسی کے آگے جھکنا مت، رزق دینے والا اللہ ہے اور عزت محنت میں ہے۔ اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حیا کی دنیا ٹوٹ گئی، وہ کئی دن دکان نہ کھول سکی، مگر پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، اور اگلے دن آنکھوں میں آنسو مگر ہاتھوں میں حوصلہ لے کر اس نے دکان دوبارہ کھول دی۔ اسی ریاست کا ایک نوجوان شہزادہ تھا، نام تھا شہزادہ سلیم۔ وہ عام شہزادوں جیسا نہیں تھا، وہ بھیس بدل کر شہر گھومتا تھا، لوگوں کے حالات دیکھتا تھا اور انصاف کرنا چاہتا تھا۔ اسی دن وہ سادہ کپڑوں میں بازار آیا اور اس کی نظر حیا پر پڑی۔ وہ مٹی کے برتن بنا رہی تھی، آنکھوں میں دکھ تھا مگر چہرے پر وقار تھا۔ سلیم رک گیا۔ پہلی بار اس نے کسی کو دیکھا جو دولت کے بغیر بھی امیر لگ رہی تھی۔ اگلے دن وہ سادہ کپڑوں میں آیا، کیا میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں؟ میرے پاس پیسے نہیں، مجھے کام چاہیے۔ حیا نے اسے غور سے دیکھا، وہ شریف لگ رہا تھا۔ کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، مگر یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، میں تیار ہوں۔ اور یوں شہزادہ ایک کمہار کا شاگرد بن گیا۔ وہ مٹی اٹھاتا، پانی لاتا، برتن سکھاتا۔ پہلی بار اس نے محنت کی قیمت جانی۔ بازار کا پرا روز آتا اور اب وہ سلیم کو بھی حقارت سے دیکھتا۔ نیا نوکر رکھ لیا ہے؟ ایک دن اس نے حیا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ سلیم کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے پرا کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ خبردار، دوبارہ ایسا کیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ پرا غصے سے بولا، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ سلیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کئی دن گزرے، سلیم کو حیا سے سچی محبت ہو گئی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، سلیم نے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ حیا نے آہستہ سے کہا، میں محتاج نہیں بننا چاہتی، میں خود کما کر کھانا چاہتی ہوں۔ سلیم مسکرایا، میں تمہاری محنت نہیں چھینوں گا، میں تمہارے ساتھ کھا رہوں گا۔ مگر حیا نہ مانی۔ اگلے دن محل کے سپاہی بازار میں آئے، سب گھبرا گئے۔ سلیم نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ حیا کے سامنے آیا، میں اس ریاست کا شہزادہ سلیم ہوں۔ بازار خاموش ہو گیا، پرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلیم نے کہا،
میں دولت نہیں دیکھتا، میں نے صرف تمہیں دیکھا ہے۔ کیا تم اب بھی انکار کرو گی؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں غریب ہوں، سلیم نے جواب دیا۔ محبت میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ سلیم نے پراگ کو گرفتار کروایا، بازار کو ظلم سے آزاد کیا اور اعلان کیا، آج سے کوئی بھی کسی کمزور کو تنگ نہیں کرے گا۔ چند ہفتوں بعد پورے شہر میں چراغاں ہوا، محل سجایا گیا۔ حیا سرخ جوڑے میں، آنکھوں میں حیا، دل میں سکون۔ نکاح ہوا۔ لوگ کہہ رہے تھے، مٹی کی لڑکی آج محل کی شہزادی بن گئی۔ شادی کے بعد بھی حیا نے مٹی کا کام نہیں چھوڑا۔ محل میں اس نے کمہاروں کے لیے مدرسہ کھولا، غریبوں کے لیے بازار بنایا اور سلیم کے ساتھ انصاف کی حکمرانی کی۔ لوگ کہتے تھے، وہ مٹی کی تھی مگر دل سے سونے کی۔ اور سلیم اکثر کہتا، میں نے ایک شہزادی سے شادی نہیں کی، میں نے ایک بہادر انسان سے شادی کی ہے۔